السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ نماز آپ کو رات میں کس وقت ادا کرنی ہے۔ تو اس نماز کو آپ پوری رات میں کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 12 بجے کے بعد ہی ادا کیا جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 5 منٹ کے لیے بھی سو گئے تو آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ 5 منٹ کے لیے بھی سو گئے اور پھر اٹھنے کے بعد آپ اس کو اسی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ اگر آپ اس نماز کو رات کے تہائی حصے میں ادا کریں، یعنی ایک رات کے 3 حصے کیے جائیں، تو اس میں جو تیسرا حصہ، آخری حصہ جو ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت جو ہوتا ہے، اس ٹائم آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ نماز آپ کسی کو بنا دکھائے یا کسی کو بنا بتائے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نماز میں آپ کو 2 رکعت سے 12 رکعت تک نماز ادا کرنی ہے۔ آپ جتنی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 12 رکعت ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ 12 رکعت، تو آپ ایک ساتھ 12 رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں باندھ سکتے، 12 رکعت ایک ساتھ نہیں یاد رکھ سکتے، یا آپ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 2 کر کے 2 رکعت کی نیت کر کے آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ پھر چاہیں آپ 2 رکعت پڑھیں، 4، 6، جتنی چاہیں آپ پڑھیں۔ اگر آپ 12 رکعت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 12 رکعت کی ایک ساتھ نیت کریں۔ تو آپ کو نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 12 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت تہجد کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر سب سے پہلے آپ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر آپ رکوع سجدہ کر کے جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تب آپ ثنا نہیں پڑھنی ہے، تب آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ، ایک کم کر دیں، ایک بار سورہ اخلاص کم کر دیں، پھر آپ کو دوسری رکعت میں 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر آپ جب سجدے سے اٹھ کر قاعدہ میں بیٹھیں تب آپ اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کو پھر سب سے پہلے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص اور کم کر دینا ہے، تب آپ کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر آپ جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تب آپ کو پھر سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ ایک اور کم کر دیں، 9 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر جب آپ چوتھی رکعت میں قاعدہ میں بیٹھیں تب آپ پھر اتحیات پڑھ کے 5ویں رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ 5ویں رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ پھر سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 8 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر سجدے کے بعد جب آپ چھٹی رکعت میں کھڑے ہوں تب آپ کو پھر سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، سجدے کے بعد آپ کو پھر قاعدہ میں بیٹھنا ہے، پھر قاعدے میں آپ کو اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 7ویں رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ 7ویں رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، سجدے کے بعد پھر آپ 8ویں رکعت میں کھڑے ہوں تو پھر آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر آپ کو سجدے کے بعد قاعدہ میں بیٹھنا ہے، قاعدے میں آپ ایک بار اتحیات پڑھیں اور پھر 9ویں رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ 9ویں رکعت میں کھڑے ہوں تب آپ کو پھر سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو 4 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر آپ جب 10ویں رکعت میں کھڑے ہوں
پھر آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر آپ سجدے کے بعد قاعدہ میں بیٹھیں، قاعدہ میں پھر آپ کو اتحیات پڑھ کے 11ویں رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ 11ویں رکعت میں آپ کو پھر سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، اور پھر 2 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر جب آپ 12ویں رکعت میں کھڑے ہوں تب آپ پھر سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر سجدے کے بعد آپ جب قاعدہ میں بیٹھیں تب آپ اتحیات پڑھنے کے بعد جو آپ 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیجئے۔ یہ آپ کی 12 رکعت نفل نماز تہجد کی مکمل ہو گئی۔ اور اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ کو اس کی نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت تہجد کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو پھر آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، اور پھر قاعدہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد آپ جو 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ اگر آپ 12 رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو جو میں نے پہلے بتایا آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی میں نے بتایا 2 رکعت کا طریقہ، یہ آپ 2 رکعت کر کے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص ہی پڑھیں یعنی قل هو اللہ شریف کی سورہ ہی پڑھیں، آپ قرآن مجید میں سے کوئی بھی سورہ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر یہ بھی پڑھیں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، باقی یہ بھی طریقہ بالکل صحیح ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ مرضی ہے، آپ قرآن مجید میں سے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سے ہو سکے تو آپ 100 مرتبہ درود شریف کا ورد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول و مقبول ہوگی۔ امید ہے آپ کو نماز اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جنہیں تہجد کی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو آ جائے، اور اسی طرح کی دینی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔